ہمارا دین اسلام ایک کامل مکمل فل لائٹ آف دی ہسٹری ریکارڈڈ اور ایسا سائنٹیفک اور قیامت تک کے لیے ایک ایسا ویلڈ مذہب ہے جس کا ہر قانون، ہر ضابطہ، ہر کانسیپٹ سماج کے ہر طبقے کے لیے ہے، سب کے لیے ایک برابر قانون ہے جس میں سب کی رعایت رکھی گئی ہے، سب کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ زندگی کا کوئی میدان، زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں جس میدان میں، جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی نہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میری فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کر دی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے اپنی طرف سے نہ کبھی کوئی لفظ کہتے ہیں، نہ کبھی کوئی کام کرتے ہیں۔ بحیثیت نبی اور رسول کے جو بھی کام ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، یا جو بھی بات آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلتی ہے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جاتی تھی اس وحی کی ترجمانی ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی تو ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، اپنی طرف سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اسی کی ترجمانی ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری دراصل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ ماننے کا ایک بڑا نتیجہ سماج میں یہ پیدا ہوا ہے کہ بہت سی خرابیاں اور برائیاں جو سماج میں جن کا وجود ہوا ہے، ان برائیوں اور ان خرابیوں میں ایک بڑی خطرناک برائی اور بیماری جو سماج کے ڈھانچے کو کھوکھلا کیے ہوئے ہے، وہ ہے جہیز۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا ناسور ہے جو دراصل ہندوانہ رسم و رواج کا یہ نتیجہ ہے۔ ایک غیر مسلم بھائیوں کے یہاں چونکہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے باپ کی پراپرٹی میں حصے داری کا، اس لیے ان کے یہاں جہیز کی رسم ان کے یہاں رائج ہے۔ ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو باپ کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹوں میں وراثت اور جائیداد تقسیم ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی بیٹی کا بھی حصہ اس میں رکھا گیا ہے۔ تو جب یہاں سے حصہ رکھا ہے اسلام نے باپ کی جائیداد میں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے بیٹی کو، عورت کو کوئی بوجھ نہیں سمجھا، اس کو حقدار مانا ہے باپ کی پراپرٹی میں، جو کہ وہ ظاہر ہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے خون سے پیدا ہے، آپ کے جسم سے پیدا ہوئی ہے، آپ کی وہ بیٹی ہے۔ جس طریقے سے بیٹے آپ کے بیٹے ہیں، ویسے ہی یہ لڑکی بھی آپ کی بیٹی ہے۔ جیسے آپ اپنے مرنے کے بعد ان کا حصہ آپ اپنی جائیداد میں لگا رہے ہیں، ویسے ہی حصہ اس بیٹی کا بھی آپ کی جائیداد میں لگے گا۔ اس لیے اسلام نے جہیز کا تصور ہی نہیں رکھا سرے سے۔ وہ تو جو کہ ہندوستان میں ہم لوگ
غیر مسلم بھائیوں کے پڑوس میں اور ایک ملے جلے کلچر میں زندگی گزارتے آئے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں بھی وہی چیز رائج ہو گئی جو ان کے یہاں رائج تھی، اور ان کے یہاں میراث اور جائیداد میں حصے داری کا کوئی تصور نہیں تھا، تو ہم نے بھی اس کو ختم کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم ویسے ہم۔ اسلام تو بالکل ایک الگ ہی مذہب ہے، ایک الگ ہی دین ہے، اس کا نظام اور ضابطہ تو بالکل ایک انوکھا نظام اور ایک انوکھا ضابطہ ہے۔ اسلام نے عورت کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے سرے سے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہ مرد یہ ایک طریقے سے اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے یہ ایک باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ نگراں ہیں، یہ محافظ ہیں، یہ ذمہ دار اصل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جسمانی طور پر بھی مضبوط بنایا ہے مرد کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرد اپنی گاڑی کمائی، اپنے خون و پسینے کی کمائی سے کما کر کے یہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور گھر کے لوگوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری اہم رکھی اور ان کی پوسٹ اور ان کے عہدے کو بھی اعلیٰ رکھا ہے۔ عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوان لوگوں سنو، اگر تمہارے اندر حیثیت ہے اس بات کی کہ تم اپنی ہونے والی دلہن کا مہر ادا کر سکتے ہو، اپنی ہونے والی دلہن کا خرچ برداشت کر سکتے ہو، اپنی ہونے والی دلہن کو، بیوی کو تم گھر لے کر کے دے سکتے ہو، اس کی رہائش کا انتظام، اس کے کھانے پینے، اس کے کپڑے، اس کی دوا علاج، اس کا مہر، یہ سارے اخراجات اگر تمہارے اندر برداشت کرنے کی سکت اور حیثیت اور استطاعت ہے تو اے نوجوانوں شادی کرو۔ اور اگر یہ حیثیت نہیں ہے، ابھی ابا کے ہی اوپر ڈیپینڈ ہیں، یہ حیثیت اگر نہیں ہے تو پھر اپنی سیکسول ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے روزوں کو رکھو، روزہ رکھو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لگاتار روزے رکھو، اس سے تمہاری خواہش نفس کنٹرول میں رہے گی۔ اور محنت کرو، جب تمہاری حیثیت ہو جائے تو اس کے بعد آ جانا، کہیں نکاح کیا جائے گا تمہارا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ لڑکا جوان ہوا، کسی کے یہاں شادی کا پیغام دے دیا، لڑکی والوں نے مناسب رشتہ سمجھ کر کے آپ کے یہاں رشتہ کر دیا، اس کے بعد آپ کی طرف سے مطالبہ ٹھوک دیا گیا، ڈیمانڈ کر دی گئی کہ شادی میں ہمیں ایک انووا چاہیے اور ہمیں فلاں گاڑی چاہیے اور اتنے باراتی ہمارے آئیں گے، چونکہ ہم تو بھکاری ہیں، گھر تو کبھی کچھ کھایا پیا ہے نہیں، آپ کے ہی یہاں آ کے لوٹ مچائیں گے، ہمیں بیڈ بھی چاہیے، ہمیں صوفہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا مطالبہ یا تو کر دیا گیا، یا مطالبہ اگر نہیں کیا گیا تو سوسائٹی کا جو ایک پریشر ہے، جو ایک دباؤ ہے، اگر لڑکی والا نہیں دیتا ہے تو اس کی لڑکی کو تانے سننے پڑیں گے، اور یہ تانے بھی کس کی طرف سے سننے پڑتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو خاتون ہوتی ہیں گھر کی، جو لڑکے کی ماں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، جن کو کل کہیں سسرال میں کسی دوسرے کے گھر جانا ہے، وہی تانے دیتی ہیں اس معصوم بچی کو، اور ایسے تانے دیتی ہیں کہ یہ معصوم بچی اپنے فزیکل وجود کو گویا اس دنیا میں بوجھ سمجھتی ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی، جیسے لگتا ہے کہ میری پیدائش ایک بوجھ تھی، میرے باپ کی ذلت کا سبب بنے گی، اور میرے باپ اور میرے بھائیوں کے لیے ایک طریقے سے سماجی دباؤ میں آ کر کے ان کو سب کچھ بیچ باچ کر کے وہ میرا ایک طریقے سے سودا کریں گے میری سسرال والوں کے ہاتھوں، ایسا اس کو فیل ہوتا ہے، وہ سوچتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوتی سے کسی۔ ایسے مطالبات رکھ دیے گئے، یا پھر سماجی دباؤ میں آ کر کے لڑکی والوں کو مجبور کر دیا گیا کہ اس نے بھی تو دیا تھا وہ تو آپ سے غریب ہے، اس نے بھی تو دیا تھا وہ بھی آپ سے غریب ہے، تو آپ کیوں نہیں دیں گے؟ مجبور ہو کر کے یہ بیچارہ باپ کسی سے قرض لے، بینک سے لون لے، اپنی زمین بیچے، اپنا گھر کا زیور گروی رکھے، کوئی بھی انتظامات کرے، لیکن ان بھکاریوں کو ضرور دے، ورنہ ان کی جہنم نہیں بھرے، ان کو ضرور دے۔ یہ جو چیزیں ہیں سماج میں، جبکہ
اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لڑکی والا یہ کہے کھڑے ہو کر کے اور سینہ ٹھوک کر کہے کہ میں نے اپنی بچی کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، اس کی دیکھ بھال میں میرا لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اور میں آپ کو نکاح کے ذریعے اپنی بیٹی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کو سونپ رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکی کا باپ لڑکے سے، لڑکے کے ماں باپ سے، خاندان والوں سے یہ مطالبہ کرے کہ حق پرورش مجھے 50 لاکھ چاہیے کہ میں اپنی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ مجھے دیجئے۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، الٹا جو ہے لڑکے والے سب اس کے اوپر تھوپے ہوئے ہیں، اور یہ بیچارہ اپنے کیسے جو صاحب اولاد ہیں، خاص طور پر جن کی بچیاں ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی بچیوں کی یا جن کی ہونے والی ہے، ان سے معلوم کریے کہ جب بچی جیسے جیسے جوان ہوتی ہے، یہ ننا منا پھول جو ایک گھر کی رونق، سماج کی رونق، دنیا کی رونق، جنت کی رونق، یہ جب یہ جوان ہونے لگتی ہے، ماں باپ کی نیند اڑنے لگتی ہے، اس کی نیند اڑنے لگتی ہے کہ میں کہاں سے لاؤں گا اتنا، بے چین ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب جیسی جوان ہوگی کچھ لالچی آئیں گے اور آ کر کے رشتہ لے کر کے بہو بنا کر کے لے جائیں گے اور میرا سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس حرکت کی وجہ سے لڑکی کے باپ اور اس کا جو پورا گھرانہ ہے کتنا متاثر ہوتا ہے۔ مثلا کسی باپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ان 3 بیٹیوں کا نکاح اسلامی طریقے کے مطابق کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکے نے قبول کر لیا، یہ لڑکے کے وکیل نے قبول کر لیا، لڑکی نے ڈائریکٹ قبول کیا، یہ لڑکی کے وکیل نے لڑکی کی طرف سے قبول کر لیا، مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہو گیا، ختم ہو گئے، بات چھوارے وغیرہ تقسیم ہو گئے کہ بھائی چلو فلاں میں بیٹی کا اور فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا، آج سے یہ شوہر بیوی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اتنا آسان طریقہ اسلام کا ہے، اور اس کو ایسا مشکل بنا دیا گیا کہ جس مشکل بنانے کے نتیجے میں کتنی معصوم بچیاں ایسی ہیں جو دنیا میں شادی سے پہلے ہی بیچاری ایسی اندر گھٹ کے مر رہی ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی، ان کی عمر 30 35 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی رشتہ نہیں ملتا، کیونکہ لڑکی کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنی جائیداد نہیں کہ ان لالچیوں کا منہ بند کر دے، اس لیے بیچاری مجبور ہیں۔ یہ جو وبال ہے، یہ جو گناہ ہے، ان بچیوں کی جو ہائے دل سے نکلتی ہوگی، جو ایک آہ نکلتی ہوگی، یہ ظاہر ہے پورے سماج کو لے ڈوبے، پورے سماج کو لے ڈوبے۔ مثلا 3 لڑکیاں کسی باپ کی اگر ہیں، اس کے 2-3 بیٹے بھی ہیں، سب بچے اس کے پڑھائی بھی کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں، اچھی تعلیم کا انتظام کرنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، کچھ بنے پڑھ لکھ کر کے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ، اس بیچارے نے کما دما کر کے کچھ بچوں کے اخراجات سے بچا کر کچھ سیونگ کی تھی، 5 لاکھ کی، 5 لاکھ اس کو لون لینا پڑ گیا، قرض لینا پڑ گیا، اس کے بعد ایک بچی کی شادی کی، اگلے سال 2 سال کے بعد پھر دوسری بچی کی شادی، پھر قرض، پہلے نہیں اتر پایا تھا، دوسرا چڑھ گیا، دوسرا نہیں اتر پایا، تیسرا چڑھ گیا۔ اس باپ نے جب 3 بیٹیوں کی شادی کی، اس کے اوپر 15-20 لاکھ روپے کا قرض اس کے اوپر ہے۔ اب یہ کیسے اپنے بیٹوں کی فیس جمع کرے گا اور کیسے اپنے دوسرے بچوں کی یہ اچھی تعلیم کا انتظام کرے گا؟ خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کیسے یہ علاج کرائے گا؟ اللہ نہ کرے کوئی مقدمہ، کوئی کیس کسی کے اوپر ہو جائے، کیسے مقدمے کی پیروی کرے گا؟ کیونکہ سب کچھ تو لوٹ کر کے آپ لے گئے، اس بیچارے کے پاس بچا ہی کیا؟ کڈنی اور بچی ہیں، وہ بھی نکال لیجئے، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، وہ بھی نکال کے بیچ دیجئے اور جا کر کے وہ بھی کھا لیجئے، کچھ مزہ آ جائے گا، کیونکہ آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ کے بندو، میں بھی آپ بھی، ہم ذرا یہ تو غور کریں کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے، ہم کدھر نکلنے لگے۔ حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اس میں خرچ کم ہو کا مطلب ہے کہ اس میں نہ کوئی بارات کا سسٹم ہے، نہ کوئی جہیز کا سسٹم ہے، نہ کوئی ایسے اور ڈیمانڈ کا کوئی نظام ہے، ایک بالکل اچھے انداز سے اسلامی طریقے سے نکاح ہو گیا، 1500 میں ختم ہو گئی بات، لڑکے والا بھی خوش، لڑکی والا بھی خوش، سارے انتظامات تو لڑکے والے کو کرنے ہیں، لڑکی والا کیوں دے؟ اس گندی اور گھناؤنی جہیز کی بیماری کی وجہ سے
جو سماج ہے اور سماج کی جو بچیاں اور جو ماں باپ ہیں بچی کے، وہ ان سے پوچھیے جا کر کے. اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک سماجی دباؤ اور پریشر میں آ کر کے لوگ دیتے ہیں، یا پھر نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ دیکھیے ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا دے دیا. اچھا، آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا دے دیا اور جو بیٹی کا حق مار لیا آپ نے، اس کا کیا حق؟ جو آپ نے وراثت میں جائیداد میں اس کو حق نہ دے کر کے جو اس کا حق مارا، اس کو کون ادا کرے گا؟ کل قیامت میں یہی لڑکی، آپ کی سبھی بیٹی کھڑی ہو جائے گی آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں، اے اللہ اس میرے باپ سے میرا حق دلائیے. آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ بھی تھوڑا کنٹرول میں رہیں، اور جو لڑکی والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رہیں، اور دونوں ہی اپنے آپ کو اپنے اپنے اصول ضابطوں کے درمیان میں رہیں، اسلامی اصول کی پابندی کریں، سماج کو اچھے سے چلنے دیں، ورنہ کچھ بگاڑ ان کی طرف سے ڈیمانڈیں رکھی جائیں گی، ان کی طرف سے بھی کچھ نام و نمود اور سماجی پریشر میں آ کر کے کچھ دیا جائے گا. صورتحال پھر یہ ہوگی کہ جو غریب طبقہ ہے ان کی معصوم بچیاں بیچاری شادی کے لیے، نکاح کے لیے ترس جائیں گی، مجبوراً گناہ کرنے پر مجبور ہوں گی. چونکہ یہ تو ایک میڈیکلی اور سائنٹیفک چیز ہے کہ انسان کے جسم میں ایک سیکسول جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ مرد اور عورت یعنی انسان کے جسم میں 24 گھنٹے اویلیبل رہتے ہیں. اس کے برخلاف جو جانور ہیں، جانوروں کے یہاں تو خاص موسم میں ان کے اندر وہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور موسم کے نکلنے کے بعد وہ جراثیم مر جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسان کی جسم میں تو 24 گھنٹے وہ جراثیم پنپتے ہیں. اگر وقت پر بچوں اور بچیوں کا نکاح اگر نہیں کیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ گناہ میں ملوث ہوں گے. اس گناہ کرانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار تو ماں باپ ہیں، لڑکے والے ہیں، لڑکی والے ہیں، پورا سماج اس کا ذمہ دار ہے. اس زنا کاری کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی ذرا سوچا. لوگ دلیل پکڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے متعلق جو ایک حدیث ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جب نکاح حضرت علی سے فرمایا تو اس موقع پر بیٹی کو کچھ دیا تھا، اسی کو جہیز کہتے ہیں. لوگ ایسا سمجھنے لگے ہیں، یہ غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں تھیں. ان چاروں بیٹیوں میں سے حضرت زینب کا نکاح ہوا، کوئی بھی چیز نہیں دی گئی. حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، رقیہ کا نکاح ہوا، کوئی چیز نہ باپ کی طرف سے دی گئی نہ ماں کی طرف سے دی گئی، کوئی جہیز نہیں، کوئی چیز نہیں دی گئی اس طریقے کی جہیز کے نام پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی ہی میں اور آپ ہی کی کفالت اور پرورش اور ذمہ داری میں رہتے تھے، ایک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی کے باپ تھے، باپ کے فرائض انجام دیتے تھے. حضرت علی آپ علیہ السلام کے نزدیک ایک بیٹے کی طرح رہتے تھے. چونکہ ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں وہ کثیر الاولاد تھے، تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کے اخراجات میں اٹھانے میں دشواری ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے چچا کے بچوں کو، بیٹوں کو خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا. حضرت علی آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کی کفالت میں رہتے تھے. حضرت علی کے بھی ذمہ دار رسول اللہ ہی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذمہ دار اور باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. دونوں کے ذمہ دار آپ علیہ السلام ہی ہیں. جب نکاح کی باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ ارے بھائی مہر وغیرہ دینے کے لیے، کچھ ولیمہ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ انتظام ہے؟ یوں ہی کہا کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے پوچھا اچھا کوئی چیز گھر میں؟ کہ ہاں بس ایک زرہ ہے میرے پاس. ایک زرہ ہوتی تھی جنگ لڑنے کے لیے، وہ پہنی جاتی تھی، لوہے کی ہوا کرتی تھی، جس سے دشمن کی تیر تلوار اور دشمن کی طرف سے ہونے والے وار کو، اٹیک کو روک لیا جاتا تھا اس کے اوپر. کہا میرے پاس تو ایک زرہ ہے. کہا کہ لا وہ زرہ لے کر کے آؤ. ذرا غور سے اس کو سنیں. جو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ نہیں جہیز آپ علیہ السلام نے دیا ہے، وہ کان کھول کر سنیں. ایک چونی نہیں دی ہے. جہیز کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ علی زرہ لے کر کے آؤ. حضرت علی نے لا کر دی. آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ میں لی. علی سے کہا کہ علی جاؤ اس کو بیچو، اور اس کو بیچنے کے بعد جو قیمت ملے میرے پاس لے کر آؤ. حضرت علی گئے،
جا کر کے اس زرہ کی قیمت لگانی شروع کی، اس کو بیچنے کے لیے حضرت علی نے ابتدا کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ زرہ خرید لی اور اس زرہ کی قیمت جتنی بنتی تھی اس سے زیادہ دی، چونکہ وہ اندرونی حالات جانتے تھے۔ انہوں نے اس وقت وہ زرہ خرید لی، مہنگی قیمت میں خریدی، اور خریدنے کے بعد قیمت حضرت علی کے پاس آ گئی۔ حضرت علی اس قیمت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول وہ بک گئی ہے، اتنا پیسہ ملا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ علی اس پیسے سے جوڑا خریدو، اس پیسے سے ایک تکیا جس میں کھجور یا اور اس گھاس وغیرہ بھری ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے ایک چکی اور ایک مٹکا پانی وغیرہ کے لیے یہ چیزیں خریدو، اور یہ چیزیں خرید کر کے ان کو گھر رکھو، چونکہ ظاہر ہے بچی گھر میں آ کے رہے گی تو یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ کام آئیں گی، ان کو خرید لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سامان خریدا گیا یہ کس کے پیسے سے خریدا گیا؟ یہ تو دولہے کے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے دیا اپنے پیسے سے، تب بھی جائز نہیں بنتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح فاطمہ کے باپ ہیں، ویسے ہی باپ کی حیثیت حضرت علی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، چونکہ انہی کی کفالت اور پرورش میں حضرت علی پلے بڑھے اور نگرانی میں رہی۔ اس طریقے سے نکاح ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 بچیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، وہاں تو کوئی اس طریقے کے سامان کا حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، کہیں تذکرہ نہیں ملتا اس جہیز کا، کیونکہ یہ تو ہندوستان جو اس زمانے میں بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، پورا پاکستان، بنگلہ دیش اور بھی مختلف علاقے ہندوستان ہی میں تھے، یہاں پر ہندوانہ رسم و رواج ہی رائج تھی، وہی کلچر تھا۔ اس کلچر میں چونکہ بچیوں کو وراثت میں حصے کا کوئی بھی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، اس مذہب میں، اس دھرم میں یہ ایک رواج ڈالا گیا کہ بچی کو نکاح اور شادی کے وقت اور پھیرے کے وقت، رخصتی کے وقت کچھ دے دیا جائے، یہ ایک جہیز کی رسم چل گئی۔ ہم لوگ چونکہ اسی سماج اور اسی کلچر میں پلے بڑے ہیں، ہم نے بھی اپنے اندر اسی کو اتار لیا اور وہی عمل ہم نے بھی شروع کر دیا جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے شروع کیا۔ اس کے خاتمے کے لیے ہم سب کو پہل کرنی ہے۔ پہل تو کر دیں، کہنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ نہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن جیسی باری آئے گی تو سن مولانا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، ارے بھائی ایک بچی اور بھی ہے اور کیا کیا جائے، کرنا پڑتا ہے۔ میرے گھر میں خود یہی ہوا، ہماری جو چھوٹی 2 بہنیں جس کی شادی ایک تو ابھی ہوئی ہے، ایک 2 سال پہلے جس بہن کی شادی ہوئی، اس شادی کے موقع پر ابا نے باقاعدہ جہیز ابا کو سجوانا پڑا۔ ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جہیز کے سجانے میں میری مصلحت یہ ہے کہ سماج میں چونکہ یہ چیز رائج ہے کہ کتنا دیا انہوں نے، کتنا ملا، جب یہ اتنا زیادہ سامان اور اتنا زیادہ جہیز لوگ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بیٹا اگلے سال کوئی نہ کوئی رشتہ بہن کا تمہاری لے کے آ جائے، ایک بہن اور بچی ہے اس کی بھی شادی ہو جائے گی، اس مجبوراً مجھے یہ سجانا پڑ رہا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ سجوا دیجیے۔ سجوایا گیا۔ اللہ کا کرنا ہے ایسا کہ اس کے ٹھیک 6-7 مہینے کے بعد چھوٹی والی بہن کا بھی رشتہ ہو گیا، اس کی بھی شادی ہو گئی، بہرحال بات ختم ہو گئی۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسا لالچ ہے لڑکے والوں کے اندر کہ بس نکاح ہوگا، بس جیسا لگتا ہے کہ لڑکا ہی سماج میں سب کچھ ہے، لڑکی کوئی حیثیت نہیں، وہ آئے آپ کے بچے کو پالے، آپ کی خواہشات کو پورا کرے اور آپ کے پورے گھر کی نگرانی کرے، پوری خدمت کرے، آپ کی بھی، آپ کے ماں باپ کی بھی، پورے گھر خاندان کی بیچاری نوکرن اور یہ نوکرانی بن کر آئے اور بالکل خادمہ بن کر آئے، پلس اسی کے باپ سے آپ لاکھوں روپے اینٹ لیں، اور جب تک باپ اور ماں مر نہیں جاتے ہیں تب تک چین نہیں آتا ہے۔ کبھی سردی کے موقع پر کپڑے تو کبھی گرمی کے کپڑے، کبھی اس موقع پر کبھی اس موقع پر مختلف طریقوں سے لوٹتے رہتے ہیں اور باقاعدہ اپنی مجلسوں محفلوں میں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ ہماری سسرال تو اتنی مضبوط ہے کہ آج ہی اگر ہم 10 لاکھ کا مطالبہ کر دیں تو انکار نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ خاندانی لوگ ہیں لڑکی والے، اس لیے انکار نہیں کریں گے۔ آپ تو چونکہ فقیر تھے اس لیے مجبوراً ایک فقیر کو دینا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، وہ تو دے ہی دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں بھی اس کو تھوڑا سا ایک قدم میں بھی بڑھاؤں، ایک قدم آپ بھی بڑھائیں،
کچھ تو اللہ کے لیے کچھ تو خیال کریے کہ ہم لوگ اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی تھی کہ تنکح المرأة بأربع، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی 4 بیس ہوتی ہیں، 4 بنیاد، 4 ریزنز ایسے ہوتے ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر کسی عورت سے کوئی مرد نکاح کرتا ہے. فرمایا لمالہا، پہلی چیز تو مال ہے. اس میں تو بڑا اٹریکشن ہے، بڑی کشش ہے مال میں کہ مالدار دیکھا جیسے ہی کسی لڑکی والے کو فوراً رشتہ بھیج دے، چونکہ یہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہے. تو یہ مال. اس کے بعد فرمایا لحسبہا، اس کا خاندان. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو تو نہیں دیکھتے لیکن خاندان اعلیٰ ہونا چاہیے تاکہ اس خاندان کی لڑکی ہمارے گھر جب آئے گی تو ہماری بھی ایک امیج سماج میں بنے گی، ایک ریپوٹیشن ہماری بنے گی کہ نہیں ہم بہت اعلیٰ خاندان کی بہو لائے ہیں اور اعلیٰ خاندان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا تیسری چیز لجمالہا، عورت کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن بھی وجہ بنتا ہے کہ بعض لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ دیتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ہے ماشاءاللہ ہے بھائی واقعی بہت بلا کی خوبصورت، بلا کی حسین ہے، اس لیے ہم اپنے یہاں اس کو بہو بنا کر کے لانا چاہتے ہیں. اور تیسری چیز، چوتھی چیز آخر میں آپ نے فرمائی لدینہا، کہ دین کی باری تو ظاہر ہے آخر میں ہی آتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ساری چیزیں پوچھنے کے بعد اب پوچھیں گے ارے بھائی قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ہاں قرآن تو پڑھا ہے، ایک بار دہرایا بھی ہے، تھوڑا اردو ہی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں بھائی تھوڑی بہت دینداری بھی ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اے لوگو دیندار بچی سے شادی کرو، دینداری کو ترجیح دو، پورا سماج کامیاب اور خوشحال رہے گا. اگر بے دین اور بددین خدا نخواستہ لڑکی کا تم نے انتخاب کر لیا تمہارا گھر بھی تباہ ہوگا اور اس تباہی جب یہ پھیلے گی آگے تک پوری سوسائٹی اور سماج کو لے ڈوبے گی. اس لیے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اے لوگو دیندار لڑکی سے نکاح کرنے کو ترجیح دیا کرو. یہ ہے وہ چیز کہ دینداری کو ہم معیار بنا لیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اگر ہم معیار بنا لیں نکاح اور شادی میں، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، یہ خاندان والے بھی وہ خاندان والے بھی، کہ دینداری کا ہونا یہ اصل معیار اور اصل اسٹینڈرڈ ہے یہ نکاح کے ہونے کا. تب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھر میں بھی چین و سکون آئے گا، ہمارے سماج سوسائٹی میں بھی چین و سکون آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.